آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ یہ آیت الکرسی جس کے بارے میں ہم لوگ جاننے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اب ہمارے سامنے پیارے پیارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کسی ایک پیارے بچے سے آیت الکرسی کو سننا چاہتے ہیں۔ کیا بچوں آپ لوگوں میں سے کسی کو آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی اللہ لا الہ یاد ہے بیٹا آپ کو؟ ادھر آؤ، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ اب دیکھو یہ بچہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لگا لو بیٹا۔ اعوذ باللہ من اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم۔ شاباش بیٹا ویری گڈ، بہت پیارا بچہ ماشاءاللہ۔ کیا نام آپ کا؟ محمد ریحان کو چاکلیٹ ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے ماشاءاللہ۔ اچھا بھی اور کوئی ایک بچہ پڑھنا چاہیں گے آپ لوگوں سے؟ ارے کیا بات ہے ماشاءاللہ، چاکلیٹ دیکھتے جذبہ آیا تھا بچوں۔ یس بیٹا چلو ماشاءاللہ، ہاں پڑھو بیٹا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلا بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ شاباش بیٹا بہت اچھے، آپ کو ڈبل چاکلیٹ ماشاءاللہ۔ اچھی آواز پڑھے آپ، ہاں ماشاءاللہ، ہمت سے پڑھے آپ، ویری گڈ بیٹا ماشاءاللہ۔ تو میرے پاس اور بہت سارے چاکلیٹس ہیں، اوکے، میں بیان کروں گا اور آخر میں آپ لوگوں سے سوال بھی کروں گا، اوکے۔ جس سوال کے جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ چاکلیٹس ملیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آیت الکرسی چھوٹوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے آیت ہے ماشاءاللہ، جو کہ ہمارے پیارے پیارے بچے یاد کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورے بچوں کو آتی ہوگی ماشاءاللہ۔ کیا بیٹا سب کو آتی نہیں؟ آپ کو دوں گا چاکلیٹ دوں گا، میں سب کو سنوں گا تو ٹائم ہو جاتا ہے نا بیٹا، تو آپ کو چاکلیٹ دوں گا انشاءاللہ، اوکے ویری گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ پیارے بچوں، یہ آیت الکرسی جس کو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، صرف موت رکاوٹ ہے۔ یعنی بھائی اب جا سکتا ہوں نہیں، لیکن موت رکاوٹ ہے، اگر موت آئی تو ابھی چلے آتا ہوں میں، موت نہیں بول کے انہیں رکا ہوا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اس کا مطلب ہے۔
تو انشاءاللہ ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کیا کریں گے انشاءاللہ؟ پڑھتے رہیں گے، یاد سے پڑھتے رہیں گے، کیوں ہم لوگوں کو جنت ملنے والی ہے، اور یہ جنت ایسی جنت ہے جس میں ہم لوگوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ہم لوگ نوکری کرنا پڑ رہا، کاروبار کرنا پڑ رہا، بزنس کرنا پڑ رہا ہے، وہاں جاؤ یہاں جاؤ، وہاں دھکے کھاؤ یہاں دھکے کھاؤ، وہ کمپنی یہ کنٹری میں وہ کنٹری میں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں نا بھائی؟ اب ہمارے نوجوان کمانے کے لیے دبئی کو بھی جاتے، دمام کو بھی جاتے، اور سعودیہ کو بھی جاتے، اور جو ہے کہاں چلے آتے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو ایک ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر یہ آیتیں ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں، صرف اور صرف موت رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی موت آ جائے گی انشاءاللہ ہم کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو پہلا کام یہ کریں گے ہم کہ جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ہر نماز کے بعد ہم لوگ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، یعنی غالباً رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں لوگ صدقہ لا کے دیتے تھے، زکوٰۃ کا مال لا کے دیتے تھے۔ صدقہ زکوٰۃ کا مال ایسا مسجد کے سامنے، مطلب جو ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کرام لا کے ڈالتے تھے، اور یہ مسجد ہے، مسجد کے سامنے یہاں پر یہ مسجد ہے، مسجد کے آنگن میں یعنی وہ صدقے کا مال لا کر اس کو ایسا رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہاں پر بٹھایا مسجد کے پاس، تاکہ صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال کوئی چرانے نہ پائے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے صحابی کو بٹھا دیا۔ اب صحابی بیٹھ گئے، دن گزر گیا، دھیرے دھیرے مغرب ہو گئی، پھر عشاء ہو گئی، پھر رات ہو رہی، اندھیرا 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 بڑھتے جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں وہ اسٹریٹ لائٹ تو نہیں رہتے تھے، محلے میں لائٹاں تو نہیں رہتے تھے، روشنی بھی نہیں رہتی تھی، اندھیری رات میں صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ صدقے کے مال کے پاس آدمی آ رہا ہے۔ ایسا آدمی آ کے یہ صدقے کا مال اپنے تھیلی میں بھرنے لگا، ایسے اپنے تھیلی میں بھرنے لگا۔ جب تھیلی میں بھرنے لگا تو صحابی نے دیکھا اور جا کر اس کو پکڑ لیا اور کہا، بھائی تم صدقے کا مال چرا رہے ہو، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، تم اس کو چرا رہے ہو۔ تو اس نے کہا، صاحب دیکھو صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوک سے پیاسے رو رہے ہیں، میں تھوڑا سا مال لینے آیا تاکہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ تو صحابی کے دل بہت نرم ہوتے تھے، ماشاءاللہ۔ صحابی کا دل کیسے ہوتا تھا؟ نرم ہوتا تھا۔ تو صحابی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے بچے غریب ہیں، مسکین ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ٹھیک ہے، تم مال لے کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح جو ہے مال لے کر یہ آدمی چلا گیا، یہ آدمی مال لے کر چلا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر صحابی نے سنایا، اللہ کے رسول ایسا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا، دیکھو ذرا، وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تو پھر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر حفاظت کرنے کے لیے۔ ابھی جیسی رات ہوئی، اندھیرا ہوا، تو پھر یہ آیا، آ کے جو ہے تھیلے میں پھر یہ صدقے کا مال جو ہے بھرنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی دیکھا تو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد پھر وہی بہانہ بنایا، بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غریب ہوں، مسکینوں چھوڑ دو۔ تو پھر ان کو رحم آ کر ان کو چھوڑ دیا، یہ مال لے کر چلا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس صبح میں آئے، آ کر ساری سٹوری سنا دی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ارے وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا، دیکھو آپ، پھر آئے گا۔ اب یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں، مال رکھا ہوا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتے ہی آدمی آیا، آ کے پھر ایسے بھرنے لگا،
تو صحابی آ کر پکڑ لیے, پکڑ کر کہا تم نے پہلے دن جھوٹ بولا, دوسرے دن جھوٹ بولا, آج بھی تم جھوٹ بول رہے ہو, اب میں تم کو نبی کے پاس لے کر جاؤں گا, نبی جو فیصلہ کریں گے وہی تمہارا فیصلہ ہوگا. تو یہ رونے لگا اور کہا کہ دیکھو بھائی مجھے چھوڑ دو, مجھے معاف کر دو, میں ایک بات تم کو بتاؤں گا, اگر میں تم کو بات بتاؤں گا تو کیا تم چھوڑ دو گے, کیا تم معاف کر دو گے؟ تو صحابی نے پوچھا تم کیا بات بتانے جا رہے ہو؟ کہا اگر تم جو ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی کو اگر پڑھ لو گے تو, آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو کوئی تمہارا مال نہیں چرا سکتا, تمہارا مال سیف رہنے والا ہے, کوئی تم کو نہیں چرا سکتا. یہ بات کس نے سکھایا؟ سکھاتے ہی صحابی خوش ہو گئے اور خوش ہو کر واپس لوٹ گئے اور ان کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے جاؤ تم, معاف کر کے چھوڑ دیا. نبی سے آ کے ذکر کیا تو نبی نے کہا ہاں میں نے کہا تھا نا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا, وہ جھوٹا تو ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہا ہے کہ اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر تمہارا مال کوئی چرا نہیں سکتا, کوئی دشمن تم پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ بات اس نے صحیح کہا ہے, یہ بات اس نے صحیح کہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارا مال سیف ہو جاتا ہے. یقیناً ہم لوگ گھر میں وہ کنڈا لگا کے سو جاتے ہیں, ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ وہ کنڈے پہ ہے, دروازہ گیٹ کے کنڈے پہ ہے. یقیناً ہم گیٹ بند کرتے ہیں, بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں, لاک کر دیتے ہیں اور ہمارا بھروسہ اس لاک پر ہوتا ہے, اس لاک پر ہوتا ہے. اپنی الماری کو ہم چابی سے بند کر دیتے ہیں, ہمارا بھروسہ اس الماری کو لگائے ہوئے چابی پر ہوتا ہے. ہم اپنی مال کو بینک میں سیو کر دیتے ہیں اور ہمارا بھروسہ اس بینک پر ہو جاتا ہے. یعنی ہم دوسرے عام اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. یقیناً اسباب اپنانا چاہیے, ڈور کو لاک لگانا چاہیے, گیٹ کو لاک لگانا چاہیے, الماری میں بند کرنا چاہیے, الماری کو لاک لگانا چاہیے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ آیت الکرسی بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مال اور سیف ہو جاتا ہے, اور سیف ہوتا ہے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں ہم لوگ کب پڑھیں گے انشاءاللہ آیت الکرسی؟ پکا پڑھیں گے نا بیٹا انشاءاللہ, پکا پڑھیں گے انشاءاللہ. سونے سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ؟ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے اور رات میں سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنا ہے. اب ہم چلو آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اچھا, معبود نہیں کا مطلب عبادت کے قابل اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں. کیوں عبادت کے علاوہ دوسری ذات نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے کیوں پیدا کیا انسانوں کو؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ وہ ہے جس کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے, کیوں؟ اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اوکے, اچھا بھائی یہ کیا ہے بچوں؟ صحیح بولو, کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ فون. کیا ہے؟ شیطان کی طرف. اوہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھائی, بہت پکا بچہ دکھ رہا ہے ماشاء اللہ. اوکے, ایک فون ہے بیٹا. کیا ہے یہ؟ فون ہے. اچھا, اس پہ کہیں لکھا ہوا ہے فون بول کے؟ یہ نہیں مانو اپنے فون بول کے, پکا معلوم نا اپنے فون. اچھا, یہ فون بنانے والے نے سب سے پہلے کیوں بنا تھا پتا آپ لوگوں کو؟ فون بنانے والا بنایا تھا, کیوں بنایا تھا؟ بات کرنے کے واسطے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ بات کرنے کے واسطے بنایا تھا. کس سے بات کرنا تھا؟
امی سے، ابو سے، دادا سے، دادی سے، چاچو سے، خالو سے، تایا سے، دوست سے بات کرنا مقصد تھا. اوکے, فون بننے کا اصل مقصد کیا تھا؟ بولو. بات کرنا اس کا اصل مقصد تھا. اچھا, اب اصل مقصد اب یہ کام کر رہا نہیں کر رہا؟ ہم فون بات کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جس سے ہم لوگ کیا کر سکتے؟ بات کر سکتے. اچھا, بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا اس میں اور کیا کام کر سکتے اپن؟ وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز. ماں بچے تو بھائی ویڈیوز دیکھ سکتے. اوکے, یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے. اچھا, اور کیا کر سکتے ہم لوگ؟ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, چنو منو بچے واٹس ایپ معلوم. واٹس ایپ. اور کیا کر سکتے؟ فیس بک. ارے مصعب فیس بک. اچھا, اور کیا کر سکتے؟ گیم کھیل سکتے. اچھا, گیم کھیل سکتے. اور کیا کر سکتے؟ انسٹاگرام. انسٹاگرام دیکھو بھائی, 8 سال کے بچوں کو انسٹاگرام معلوم. ماشاء اللہ. ہاں, انسٹاگرام معلوم. ہاں, ہم کیلکولیشن کر سکتے, بیٹری یوز کر سکتے, ویڈیو ریکارڈ کر سکتے, ویڈیو دیکھ سکتے. ایسے ہزاروں کام ایسے کیا کرتا تم لوگ کر سکتے. اوکے. اچھا, اب مان لو فار ایگزامپل آپ کا نام کیا بیٹا؟ ہاں, عبد العظیم. عبد العظیم چنو بیٹے. انہوں جو ہے یوٹیوب اوپن کر کے کسی اچھے مولوی صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں. اوکے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھے مولوی صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں, اسپیچ دیکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بیان دیکھ رہے ہیں. اچھا, بیان دیکھتے دیکھتے ان کے ابو کا کال آ گیا. ان کے ابو کا کال آ گیا. تو جب کال آنے کے بعد بیٹا وہ یعنی ویڈیو چلتے رہتا, رک جاتا؟ پکا پکا معلوم؟ ویڈیو کیا ہو جاتا؟ رک جاتا. اچھا, اب انہوں واٹس ایپ یوز کر رہے. واٹس ایپ کرتے کرتے اچانک کال آ گیا, تو واٹس ایپ چلتا تھا یا وہ رک جاتا؟ واٹس ایپ رک جاتا. اچھا, اسی طرح ہم کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں. کیلکولیشن کرتے کرتے اچانک کال آ گیا, تو وہ کال رک جاتا یا چلتے رہتا؟ نہیں بیٹا, وہ کیا کیلکولیشن رکتا چلتے رہتا؟ رک جاتا. کیلکولیشن کیا کرتا؟ رک جاتا. اب آپ ویڈیو ایسے ویڈیو لے رہے تھے. اوکے, ویڈیو لے رہے تھے, اچانک کال آ گیا, تو ویڈیو چلتے رہتا رک جاتا؟ رک جاتا. اوکے, ویری گڈ بیٹا, یہ آپ کا ہے, بیٹھو. اچھا بیٹا, ہاں, تو کال رک جاتا. اچھا, تو مطلب اس فون کو بنانے والے نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا, کال کرنا تھا. اوکے, اصل مقصد تھا. اب یہ بہت سارے کام اصل ایکسٹرا کام کر رہا ہے, لیکن جیسے ہی اصل کام شروع ہو جاتا دوسرے کام کیا کرتا؟ انہیں کال آتے ہی دوسرے کام روک دیتا. کال آتے ہی فیس بک روک دیتا, کال آتے ہی ویڈیو روک دیتا, کال آتے ہی انسٹاگرام روک دیتا, کال آتے ہی واٹس ایپ روک دیتا. مطلب اصل کام جیسے ہی شروع ہو جاتا بعد والے کام میں کیا کرتا انہیں روک دیتا. اچھا, اب چلو دیکھو, آپ سوچو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. اصل مقصد ہمارا عبادت ہے. ہم کام کرتے رہتے ہیں دکان میں, اچانک الصلاۃ خیر من النوم, کال آتا اللہ تعالیٰ کا. اذان کیا ہے ایکچولی؟ اللہ کا کال ہے. حی علی الصلاۃ, کال آ رہا ہے. حی علی الفلاح, اللہ کال آتا ہے. اللہ کا کال آ رہا ہے ہم کو, تو کیا ہم اپنے دوسرے کاموں کو روک رہے ہیں؟ نہیں روک رہے, نہیں روکتے بیٹا. کہاں روکتے ہم لوگ؟ دکان میں ہے, دکان میں رہتا انہیں اللہ کال کو ہم ایکسپٹ کرتے ہوئے نہیں آتا مسجد کو. اگر انہیں جو ہے یعنی راستے میں تو وہیں رہتا, گھر میں کھانا کھاتے وہیں کھاتے رہتا, بیٹھ کی ویڈیو وہیں بیٹھے ہوئے رہتا. یعنی ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہم بہت سارے کام کرتے رہتے, لیکن جب مقصد شروع ہو جاتا ہے تو ہم اپنے کام کو واپس لوٹ کے نہیں آتے. مطلب یہ فون ہم سے زیادہ ایماندار ہے. اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد شروع ہو جاتا ہے
کال آ جاتا ہے سارے کام کیا کرتا انہیں روک دیتا, سارے کاموں کو روک دیتا. لیکن ہم لوگ دوسرے کاموں کو نہیں روکتے. اذان چلتے رہتی, جماعت چلتے رہتی, نماز چلتے رہتی, سب چلتے رہتا, لیکن ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے. تو ہم زیادہ ایماندار ہے, کون زیادہ ایماندار ہے؟ وہ زیادہ ایماندار ہے. کتنا مطلب انہیں اطاعت گزار تھے, سمجھے نا. ایسا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور وہ اللہ کیسا ہے؟ الحی, وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اچھا ہم لوگ بیٹا ابھی تم چنو آئی, چلو اللہ تم کو اور لمبی زندگی دے, سمجھے نا. لیکن ہم لوگوں کا ٹائم بہت قریب ہے, خلاص. یہاں پیدا ہوئے ہم لوگ, دن ہمارا ایسا اوپر آگے بڑھتے آ رہا, بڑھتے 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 30 سال کے ہو گئے ہم لوگ. 30 سال کے ہو گئے تو سمجھو زوار ہو گئی ہماری. 30 سال کے ہو گئے ہماری زوار ہو گئی. ہم 45 کے ہو گئے, اثر ہو گئی. 45 سے 60 کے درمیان اثر اور مغرب کا ٹائم, بس اثر اور مغرب کا ٹائم جتنا مختصر رہتا, بس 45 کے بعد کا ٹائم بہت مختصر ہوتا. اگر اللہ کسی کو 60 کے اوپر دے دیتا تو بونس ہے. اللہ کسی کو 60 کے اوپر دے دیتا تو بونس ہے. الحی وہ زندہ رہنے والا ہے, لیکن ہم زندہ رہنے والے, ہم ایک دن ختم ہونے والے. اگلے 100 سال میں اس وقت دنیا کے اندر 7 ارب لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے 7 ارب لوگ بھی زمین کے نیچے جانے والے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا. اس وقت دنیا پہ, زمین پہ, دھرتی پہ کتنے لوگ ہیں؟ 7 ارب لوگ ہیں. اگلے 100 سال کے بعد پورے کے پورے 7 ارب کہاں جانے والے ہیں؟ قبروں میں جانے والے ہیں. لیکن کیا اللہ کو موت آنے والی ہے؟ نہیں, اللہ کبھی مرنے والا نہیں, ہم مرنے والے. کوئی 10 سال میں جاتا, کوئی 20 سال میں جاتا. اب دیکھو آپ ابھی 8 سال کا بچہ ہے, سمجھے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, بیچارے کینسر ہو گیا, کینسر ہو گیا. اب کیا اور رہ سکتا انہیں؟ مطلب مشکل ہے, مشکل ہے. ایک تو 1.5 سال کے بچے کو شوگر ہوا, اعلان کرنا پڑا آپ کو. 1.5 سال کی بچی کو شوگر ہوا بولے تو اب اندازہ لگاؤ آپ کیسا حالات آنے والے ہیں. الحی, اللہ زندہ ہے اور وہ زندگی کو دینے والا ہے. اس کو کوئی زندگی دینے والا نہیں, اس نے ہم کو زندگی عطا کی ہے, اور اس عطا کردہ زندگی میں ہم کو اچھے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. الحی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں. ہماری زندگی پانی کی محتاج ہے. اگر پانی نہیں ملا تو ختم, آؤٹ. اگر ہوا نہیں ملی تو آؤٹ. اگر کھانا نہیں ملا تو آؤٹ. اور اگر ہم کو جو ہے یعنی ہوا یا آکسیجن نہیں ملی تو آؤٹ, کھانا نہیں ملا تو آؤٹ, پانی نہیں ملا تو آؤٹ. لیکن اللہ کو کیا پانی کی ضرورت ہے؟ نو. اللہ کو ہوا کی ضرورت ہے؟ نو. اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے؟ نو. اللہ کسی چیز کی ضرورت ہے. الحی وہ ہمیں زندہ رہنے والا ہے انشاءاللہ. باقی سارے کے سارے مرنے والے ہیں. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا, اللہ سمجھا ان کو, لیکن وہ بھی کیا ہو گئے؟ آسمان پر اٹھا لیے گئے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا, وہ بھی انتقال کر گئے. جن کو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے سب کے سب مرنے والے ہیں. ایک دن ہم لوگوں کو جانا ہے, ہم کو بھی جانا ہے نہیں ہے. کتنا ہمت سے بولتے رہو ماشاءاللہ. اگر ایسا اگر جو ہے دادی امی نانی کو بولے تو ماں کیا ماٹی ملے ڈولا نکلے کیا جاتے بولتے, تم پریشان کے بیچارے لوگ. الحی القیوم, القیوم کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا, بذات خود رہنے والا. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہوا کی ضرورت, کھانے کی ضرورت, پانی کی ضرورت, لوگوں کی ضرورت, زمین کی ضرورت, ہر ضرورت ہے, لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. الحی القیوم وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں, بس بغیر ضرورت کے خود اکیلا وہ چینے والا ہے. لا الحی القیوم. اس کے بعد کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا بھائی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ سکتی ہے؟ نو.
کیوں نہیں آتی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کیوں نیند نہیں آتی؟ اس لیے کہ نیند انسان کی کمزوری ہے، اونگ انسان کی کمزوری ہے۔ مان لو میں کار چلا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں؟ کار چلا رہا ہوں، اور میری کار چل رہی ہے 90 95 100 جا رہی، کیسے جا رہی؟ کیسا اسپیڈ جا رہی؟ ہاں ایسا 90 میں 90 میں 100۔ اب ان لوگوں تو جو ہے باہر والے 140 150 میں جاتے رہتے، 150 160 180 جاتے رہتے۔ اوکے، اگر میں اپنی کار کو انڈیا کے ہائی وے پہ 120 پہ جا رہا ہوں تو اگر 5 سیکنڈ میں ایسا جھٹکا مارا تو کیا ہوتا؟ خلاص آن اسپاٹ کسی نے کسی کو مار کے ختم کر دیتا ہوں، خلاص۔ یا دواخانے کو یا تو قبرستان کو، یا تو دواخانے کو یا قبرستان کو۔ ایک 5 سیکنڈ کی نیند بھی مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ بھائی ایک کار چلا رہا ہوں، اگر 5 سیکنڈ بھی اگر سو گیا تو میری کار چندہ ہونے والی ہے۔ اللہ اتنی بڑی دنیا کو سنبھال رہا ہے، اگر اس کو نیند آ گئی تو کیا حشر ہوگا دنیا کا؟ اگر اس کو اونگ آ گئی تو کیا حشر ہوگا دنیا کا؟ لا تاخذہ سینۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ایسا جھپکے بھی نہیں مارتا، ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ ساری دنیا کا چلانے والا۔ اگر مان لو اللہ سو گیا، اللہ سو گیا، اب بندہ دعا کر رہا ہے بیچارہ، اے اللہ میرے امی دوا خانے میں اللہ شفا کامل عطا فرما، اللہ میرے ابو دوا خانے میں اللہ شفا کامل عطا فرما، اللہ دعا کر رہا ہے بندہ۔ اگر اللہ سو گیا تو دعا کون سننے والا؟ نہیں سن سکتا دعا۔ اچھا، پوری دنیا کے اندر 24 آورس مسلسل لگاتار کسی نہ کسی کنٹری میں لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم رات ہے، امریکہ میں کیا رہتا؟ دن رہتا۔ جب یہاں دن ہے تو وہاں کیا رہتا؟ رات رہتا۔ مطلب 24 آورس پوری دنیا کے اندر اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کو دعا کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کو نیند آتی ہوتی، اونگ آتی ہوتی تو مطلب دنیا نہیں چل سکتی، اور ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا، اور ہماری دعائیں سننے والے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا بیٹھو بیٹا، یہ لے لو، بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو۔ اچھا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، وہ میری باتیں سنتا ہو، میری دعائیں سنتا ہو، کبھی بھی دعا کرو سنتا، کسی زبان میں کسی بھی لینگویج سے دعا کرو سنتے رہتا۔ میں گناہ کرتا ہوں، میں گناہ کر کے، اب مان لو انڈیا ہے، اوکے، انڈیا میں سے ایک آدمی بینک میں سے پیسے لوٹا 8,000 10,000 لے کے بھاگیا، سمجھے نا، لے کے بھاگیا۔ اب انڈیا والے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھے نا۔ یہاں سے اگر انہیں 10,000 کروڑ لے کے چلے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، بس وہاں جا کے آرام سے بیٹھے رہتے۔ تو یہاں پر جرم کر کے، گناہ کر کے انسان کسی اور کنٹری میں جا کے بچ سکتا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ سکتا؟ نہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ بھائی یہ انڈیا ہمارا کنٹری ہے، امریکہ ہمارا کنٹری نہیں ہوتا، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو، لیکن ساری دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہاں بھاگے تو یہاں پھنستا، یہاں بھاگے تو یہاں پھنستا، یہاں بھاگے تو یہاں پھنستا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب اسی کا ہے۔ اچھا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے ایک 10 کروڑ دے دے، ایک 20 کروڑ دے دے، ایک 50 کروڑ دے دے، 1 ارب دے دے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اگر مجھے دے تو کیا اللہ کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو سکتی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم انسکم جنکم قاموا على صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلته۔
اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیے، سارے جنوں کو ایک پہاڑ پر کھڑے کر دیے، ایک پہاڑ پہ کھڑے کر دیے، اور ان کو بولا گا بھائی کیا مانگنا مانگو، کیا چاہتے تم مانگنا مانگو۔ اب یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے 1 ارب ہونا، اچھا ہاں لے لو۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے 10 ارب ہونا، ہاں لے لو۔ اے اللہ مجھے 10 دنیا ہونا، ہاں لے لو۔ اے اللہ مجھے 50 دنیا ہونا، ہاں لے لو۔ اے اللہ مجھے جو ہے 1 ارب جو ہے 1 ارب سمندر، ہاں لے لو۔ اگر جتنے بھی لوگ ہیں ہر آدمی اپنی 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 خواہش کے مطابق مانگا اور اللہ دیا 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 دیا، سب کو دینے کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں سے کیا کچھ کمی ہو سکتی؟ اللہ کے رسول نے کہا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور پھر نکالا جائے تو سوئی کو جتنا پانی لگ کر اوپر آیا بس اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے کم ہو سکتا۔ ایک سمندر میں سوئی ڈبونے سے 1 ڈراپ پانی اوپر آتا، 1 ڈراپ پانی نکل کے آنے سے کیا سمندر میں کوئی فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بھئی زمین میں جتنے خزانے سب کس کے ہیں؟ آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو بندہ نہ جرم کر کے بھاگ سکتا ہے، نہ مانگنے سے کچھ کم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کس کا ہے بچوں؟ اللہ تبارک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اچھا بھائی یہ آدمی جرم کرتا جرم کر کے کیا کرتا معلوم؟ انہیں جرم کر کے بڑے ایم پی کے پاس جاتا، ایم پی کے پاس جا کے صاحب میں مرڈر کرا، میں مارا، ذرا آپ دیکھ لو، ذرا آپ مجھے بچا لو، ذرا سنبھال لو، ذرا میں میرے پورے ووٹ آپ کو دینے والا ہوں، ذرا سنبھال لو۔ انہیں کیا کرتا؟ پولیس اسٹیشن جاتا، جا کے پورے پی ایس والوں کو سنبھال لے کے کیا کرتا؟ اس کو بچا لیتا۔ انہیں مرڈر کرو بچ سکتا، انہیں جو ہے چوری کرو بچ سکتا، 8,000 کروڑ لے کے بھاگے تو بھی بچ سکتا، 10,000 کروڑ لے کے بچ سکتا۔ کیوں؟ یعنی یہاں کا سسٹم کھوکھلا سسٹم ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیا اس طرح کا کوئی آدمی جرم کر کے آ کے اللہ سے بول سکتا ہے اللہ مجھے بچا لے؟ بول سکتا؟ اے اللہ اگر نہیں بچائیں گے نا دیکھو وہ تمہاری کرسی میں رہیں گی، بول سکتا؟ لیکن یہاں کے ایم پی کو بول سکتا دیکھو صاحب اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو آپ کرسی خطرے میں ہے۔ ایم پی کو بول سکتا آپ کی کرسی خطرے میں ہے، سی ایم کو بول سکتا آپ کی کرسی خطرے میں ہے، پی ایم کو بول سکتا آپ کی کرسی خطرے میں ہے، اور بڑے سپریم کورٹ کے جج کو بول سکتا آپ کی کرسی خطرے میں، ڈرا سکتا کوئی بھی یہاں کا، یعنی مطلب پاسبل ہے، ڈرانا پاسبل ہے، دھمکا کے فیصلہ اپنے حق میں لینا پاسبل ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا دھمکی دے کے بچ سکتا ہے انسان؟ کیا دھمکی دے کسی کو بچا سکتا؟ اے اللہ یہ میرا مرید ہے ان کو بچا لے، ہاں بول دیا میں خلاص سمجھے نا، یہ میرا مرید ہے ان کو بچا لینا، مجھے نہیں معلوم کیسے بچاتے، وہ مجھے نہیں معلوم کیسے بچاتے، کیا اللہ کو بول سکتا ہے ایسا کوئی آدمی؟ نہیں، سمجھے نا، ہاں کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بارے میں آ کے سفارش بھی نہیں کر سکتا، ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا، دھمکی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اچھا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعلم، اچھا کوئی آدمی گناہ کر کے اپنے یہاں پر گناہ کرتا، مرڈر اس کا مرڈر کرا، مرڈر کر کے اس کو ایسا کندھے پہ لے جاتا، جنگل میں ڈال کیا کرتا معلوم؟ اس کو ایسا لٹا کے پیٹرول ڈال کے چلا ڈالتا تھا، بچے کو سب مان ایسا ڈال کے پیٹرول ڈال کے کیا کرتا اس کو جلا کے راکھ کر کے اس کی نشان کیا کرتا اس کو مٹا دیتا، اس کے نشانات کیا کرتا انہیں مٹا دیتا۔ اچھا
کیا انسان جرم کر کے اپنے گناہ کو اللہ سے چھپا سکتا؟ نہیں چھپا سکتا. کیوں؟ اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کو رکھا. سب سے پہلا ریکارڈ کرامن کاتبین ہمارے رکھ رہے ہیں. یہ ریکارڈ ہمارے رکھتے ہیں. اچھا یہ ریکارڈ رکھتے ہیں تو کیا ہم ان سے کچھ بھی اوے بھائی صاحب ذرا دیکھ کے خیال کرو, ذرا میں دیکھ لے تمہارا اس سے بات کر سکتا ہے نہیں. اوے بھائی صاحب کیا ہے تم گناہ لکھ رہے ہیں میرے؟ ہاں دیکھو اچھا نہیں رہے گا تمہارا, آئندہ لکھے تو اچھا نہیں رہے گا. کیا اس کو بول سکتا؟ یعنی جو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ان فرشتوں کو نہ لالچ دے سکتا. بھائی میں ایک نہیں کرا 4 لکھو, کچھ بھی نہیں تمہیں دے رہا ہوں, 4 لکھو 10 لکھو میں دے رہا ہوں تم. لالچ دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. او بھائی صاحب میں مار کے آپ تب تم لکھیں گے نا دیکھو تمہارا اچھا نہیں رہے گا, اس کو بول سکتا نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ انسان اس ریکارڈ کو کچھ نہیں کر سکتا. ہر ریکارڈ کون ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بولوں آپ لوگ, میں اللہ کو سے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کو کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک مسکرانا شروع کرے. اچانک کیا کرے؟ مسکرانا شروع کرے. کیا کرنا شروع کرے؟ مسکرانا شروع کرے. تو اللہ کے رسول سم کو صحابہ کرام سے اللہ کا رسول کیوں مسکرا رہے ہیں آپ, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے, آ کر انہیں بتایا ایک آدمی حج جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہے گا اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ کو ظلم نہیں کرے گا. ہاں وعدہ کیا ہوں. تو نے وعدہ کر رکھا کہ بے انصافی نہیں ہوگی. ہاں بے انصافی نہیں ہوگی. تو اے اللہ جو میرے پاس فرشتے میرے اعمال لکھے نا کرامن کاتبین, ان کے لکھے ہوئے عمل پر مجھے بھروسہ نہیں, میں ان کی بات نہیں مانتا. کرامن کاتبین جو لکھے نا ہمارے حساب کتاب, بندہ بولے گا میں ان کی بات نہیں مانتا, یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کی باتوں پہ میں یقین نہیں کرتا. اچھا ان کی باتوں میں یقین نہیں کرتا, تو نہیں کرتا, پھر کس پہ یقین کرے گا؟ کس کی باتوں کو مانے گا؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ اگر میرے ہاتھ گواہی دے تو میں مانوں گا, میری باڈی گواہی دے تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم, آج اس کی زبان کو ہم لاک لگا دیں گے, اس کے منہ کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, یہ دونوں ہاتھ ہم سے بات کرنا شروع کریں گے. کہاں کہاں میں گناہ کرا یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ فون سے کیسے کیسے گناہ کرا یہ انگلیاں گواہی دیں گے, یہ ہاتھ سے کس کس کو مارا وہ بھی گواہی دیں گے, کس کا مال لے کے جیب میں ڈالا وہ بھی گواہی دیں گے, کس کا پین لے کے چرایا وہ بھی گواہی دیں گے, کس کا جو ہے زمین قبضہ کرا وہ بھی گواہی دیں گے. ہر چیز گواہی دیں گے یہ ہاتھ. کیا ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے بچ کر کوئی گناہ کر سکتے؟ نہیں. اچھا ارے مل صاحب میں گناہ کرنے جاؤں گا لیکن دونوں ہاتھ گھر میں رکھ کے جاؤں گا, میں چلتا ہے صاحب؟ دونوں ہاتھ گھر میں رکھ کے جانا چاہ رہا ہوں میں گناہ کرنے, کیا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. الیوم نختم علی وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ہمارے دونوں پیر بھی گواہی دینا شروع کر دیں گے. ہم کہاں چل کے گئے, کیا کرے, کیسا کرے, ہم جہاں بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے پیر ہمارے گواہ بن کر رہیں گے, ہمارے ہاتھ گواہ, ہمارے پیر گواہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان السمع, تم کانوں سے جو 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 سنتے ہیں وہ سب گواہی دینے والے. ہیڈ فون لگا کے کیا سن رہے ہیں وہ سب گواہی دینے والے. ان السمع والبصر, تم رات میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کیا کیا فون دیکھ رہے ہو آنکھوں سے وہ سب گواہی دیں گے. والفؤاد, تمہارے دل میں کیا 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 چل رہا وہ سب گواہی دینے والے. ماشاءاللہ فرشتے گواہی دیے, ہاتھ گواہی دیے, پیر گواہی دیے,
कान गवाही दिए, आंखें गवाही दिए, और आंखें गवाही, दिल गवाही दिया। कितने जासूस हमारे पास लगे हुए, देखो ये सब क्या है, ये जासूस है हमारे। कान हमारा जासूस, आंख हमारी जासूस, दिल हमारा जासूस, हाथ हमारा जासूस, पैर हमारा, सब हमारे जासूस हैं। अच्छा इतना ही नहीं, यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जमीन को भी अल्लाह गवाह बना कर लाएगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन गवाही देने वाली है कल क़यामत के दिन। तो अब जरा और करो, यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, हम क्या करें वो भी जानता, हम कैसा कैसा करें वो सब अल्लाह रिकॉर्ड रखता, और रिकॉर्ड रखने के बाद बंदे के सामने पेश करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, मैं आगे क्या करा वो भी अल्लाह को अल्लाह जानता, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं वो भी अल्लाह को मालूम। क्या छोड़ जा रहा हूं मतलब, क्या छोड़ के जा रहा हूं वो क्या मतलब उसका। मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मस्जिद की तामीर करके मर गया, मैं छोड़ के चला गया, मेरे बाद मस्जिद में जितने 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 लोग नमाज पढ़ते रहेंगे वो सारा सवाब मेरे अकाउंट में आता रहेगा। माँ बैन ओमा खल्फहुम, पीछे छोड़ के चला गया, मैं मर गया, मैं अंदर चले गया जमीन में, मेरी मस्जिद है, मेरे पीछे है वो, मेरे मरने के बाद मेरे पीछे है वो मस्जिद, उसमें जितने अच्छे काम करते रहेंगे वो सब का सवाब मुझे मिलता है माशाअल्लाह। मैं मर गया, मेरे पीछे मदरसा छोड़ के चले गया, उस मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते रहेंगे माशाअल्लाह सब का सवाब मुझे मिलता रहेगा माशाअल्लाह। अल्लाह रिकॉर्ड रखता, ये इनके अकाउंट में, इनके अकाउंट भेजो, ये मस्जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, ये बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे उनका सवाब यहाँ जिम्मेदारों को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह, यहाँ के पढ़ाने वालों को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। अच्छा अल्लाह तबारक व तआला के क्या पूरे इल्म को हम हासिल कर सकते? पॉसिबल नहीं है। आज इंसान इतना तरक्की रख रहा कि वो आसमान में छोड़ रहा, चांद में जा रहा, दूसरे सैयारों में जाने की कोशिश कर रहा, जमीन के अंदर गया, पहाड़ों में गया, सोना निकाला, समंदर में गया, मोती निकाला, वहां गया, यहां गया। सबसे ज्यादा नॉलेज दुनिया में अल्लाह किसको दिया? इंसान को दिया, इंसान को दिया। अब देखो ये इंसान है, ओके, ये क्या है? ये इंसान है। इंसानों की तरह दूसरे अल्लाह ने मखलूक पैदा किया, जानवर पैदा किया। ये घोड़ा है, ये बकरा है, ये बिल्ली है, ये चुंटी है, ये कुत्ता है, घोड़ा है, समझे ना? ऐसी मखलूक अब तक कितनी पैदा करे मालूम अल्लाह का? 2 लाख है ऐसे माशाअल्लाह। 2 लाख का मतलब बिल्ली 2 लाख ऐसा नहीं है, बिल्ली, घोड़े, कुत्ते, कीड़े मकोड़े, वो ये ऐसा 2 लाख मखलूक है। उन तमाम 2 लाख मखलूक में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको दिया अल्लाह ताला? ये बकरा है बेचारा, मरे दम तक खाली चारा खाता बेचारा, कभी अचार लगाता है नहीं अचार अपने चारे को बिरयानी बना सकता है नहीं बेचारा। हाँ, अब ये मान लो बैल है, इन्हें क्या खाता? चारा खाता। इन्हें शेर है, क्या खाता है? इन्हें गोश्त खाता, खाली गोश्त खाता है। इन्हें कबाब खाता है, इन्हें कबाब बनाए खाता, अच्छा दाल खाता, क्या बोलते हैं खब्सा बना खाता है, इन्हें भेड़ खाता, कुछ नहीं, बस एक अल्लाह के मखलूक है तो एक ही चीज खाती मर जाती, खाती मर जाती, समझे ना? बट ये इंसान देखो आप, इन्हें सवारी हवाई से बना के हवा मुड़ रहा है। आज तक कोई बैल हवाई से बना के उड़ा ऐसा नहीं उड़ा। कोई शेर हेलीकॉप्टर बना के उड़ा नहीं उड़ा। अच्छा कोई मछली कश्ती बना के ऐसे बैठ के गई, बट इंसान फिरा देखो नहीं। अच्छा आज तो कोई घोड़े, भाई घोड़े है,
کوئی 4 گھوڑے مل کے دواخانہ بنا کے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں گھوڑے. بولا آپ ہاں کوئی کچھ گھوڑے مل کے دواخانہ بنا کے علاج کر رہے لوگ. ہاں بٹ انسان کیا کر رہا؟ علاج کر رہا ہے. ہاں اچھا بھائی آج تک جو ہے کچھ بکرے مل کے شکار کر کے لے کر آنے گھر کو نہیں, بٹ انسان کیا کر رہا؟ شکار کر کے لے کر آ رہا. یعنی پوری مخلوق کو کچھ نہیں دیا اللہ, لیکن سب کس کو دیا اللہ تعالیٰ؟ انسان کو. ولا اتنا جاننے کے بعد بھی ولا یحیطون بشیء من علمہ, اللہ کے علم کو پورا نہیں جان سکتا بندہ. کتنا کھاتا یار, کتنا کھاتا ماشاءاللہ. اب دیکھو اب میں اس کو ایسا انگلی ڈال کے کیا بول سکتا ہوں یہ پانی میٹھا ہے کھا رہا ہے, بول سکتا ہوں میں؟ انگلی نہیں بول سکتا. لیکن اگر یہی زبان پہ رکھا تو دیکھو یہاں جو نعمت اللہ نے اس کو دے رکھا ہے زبان کو, ایسی نعمت کسی بکرے کو دے رکھا؟ بکرا بول سکتا کڑوا ہے میٹھا ہے بول سکتا ہے نہیں. کوئی شیر بول سکتا؟ ارے ہاتھی بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. جتنا زیادہ اللہ نے علم عطا کر رکھا بندے کو, اس کے بعد بھی اللہ فرماتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ کا علم سمندر ہے, اس سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالے تو ایک جو ہے قطرہ باہر نکلتا پانی, ایک سمندر میں سے ایک قطرہ پانی باہر نکل کے آیا تو کیا سمندر کم ہوتا؟ نہیں. ویسے اللہ کا علم سمندر ہے اور بندے کو جو نالج دیا وہ کیا ہے؟ ایک بوند کے برابر, ایک قطرے کے برابر ہے. اور ایک قطرے کو لے کے دواخانہ میں ایسے باریک بل آپریشن ہو رہے ہیں, ہم کو نظر بھی نہیں آتا, ایسے آپریشن اندر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنا علم ان کو اللہ دیا. دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے, گاڑی کار چل رہی محلے میں, ایسا کار خود کو ریموٹ جا کے چھوڑ کے بچے کو اسکول واپس آ رہی کار بغیر ڈرائیور کے. کتنا علم ہے بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کا. یہاں بیٹھ کے بس ریموٹ سے بھیج رہا اس کو, جا رہی گھوم رہے پھر رہے اسکول پاس ایسا ڈراپ کر کے پھر واپس کار گھر کو آ رہی ہے بغیر ڈرائیور کے. اتنا علم اللہ نے بندے کو عطا کیا, لیکن پھر بھی کہتا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ جو چاہتا وہی سکھاتا, جتنا چاہتا اتنا ہی سکھاتا, جب چاہتا تبھی سکھاتا, اس کے حساب چلتا. اچھا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی کرسی کیا ہے معلوم؟ پائیدان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کرسی کیا ہے؟ پائیدان ہے. اور عرش پر اللہ مستوی ہے. عرش کے سامنے یہ مطلب کرسی ایک پورے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیا جائے تو کتنی چھوٹی انگوٹھی دکھتی نا, ویسا عرش کے سامنے کرسی کی اتنی چھوٹی حیثیت ہے. اچھا پورے ساتوں زمین آسمان مل کے بھی کرسی کے سامنے کیسے ہیں؟ بڑے میدان میں چھوٹی انگوٹھی طرح ہیں. ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بھی ملا دیا جائے تو کرسی کے سامنے کتنے چھوٹے ہیں لوگ. ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کو نکال کر ڈال دے, انگوٹھی کتنی چھوٹی دکھتی, عرش کرسی کے سامنے یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے. دنیا سے بڑا کون؟ کرسی سے بڑا کون؟ عرش. جب عرش اتنا بڑا ہوگا تو وسع کرسی السماوات والارض, اتنے کام کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا اس کو تھکان ہو سکتی؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا ہاں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اتنے کام سنبھال اللہ تعالیٰ, کیا اللہ کو تھکان ہوتی؟ اگر اپن 2 گھنٹے کام کرے تو کمر کیا بولتی؟ ذرا ٹھہرو بھائی, تھوڑا سا 1-2 گھنٹے بیٹھ کے پڑھے ہمارے بچے, امی کمر درد, امی ٹھہرو جی, امی ذرا ٹھہرو جی, امی ذرا. تھک جاتے ہم لوگ, بٹ اللہ کو تھکان ہوتی؟ اللہ کو تھکان نہیں ہوتی. اللہ کی ذات العلی
بہت بلند ہے، عظیم، بہت عظمت والی ہے ماشاءاللہ، اس کے مقابلے میں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا کام کیا ہے بیٹا؟ عبادت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہماری عبادت؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا کتنے ٹائم پڑھنا ہے نماز؟ پکا پڑھتے نا؟ پڑھتے نا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، مسجد کے ذمہ داران ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بچے مکتب پڑھ رہے ہیں، اور اس عمر میں ان بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے یاد رکھو۔ مان لو فار ایگزامپل یہ بیٹھو بھائی اندر بارش مار، یہ کیا ہے؟ بولو پکا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس پیپر پہ میں اگر دعا لکھنا چاہوں تو، قرآن لکھنا چاہوں تو، حدیث لکھنا چاہوں تو، آداب لکھنا چاہوں تو، کچھ بھی لکھ سکتا ہوں، پینٹ کرنا چاہوں تو، مہندی لگانا چاہوں تو، کچھ بھی کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے، سمجھے آپ؟ لیکن اس کے بجائے اگر ایک پیپر ہے اس پہ کیا ہوا ہے، اگر اس پہ لکھنا چاہوں تو مشکل ہے، آیتیں نہیں، حدیثیں نہیں، دعا نہیں، کیوں؟ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے بچوں کا ذہن ایسے خالی پیپر کی طرح ہے، آج ہمارے بچوں کا ذہن خالی پیپر کی طرح ہے، آپ جو سکھاؤ گے وہ سیکھ لیں گے ماشاءاللہ۔ اب تک بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جو باتیں ہم نے سکھائی ہے بچوں کے سب کانشیس باتیں بیٹھ گئی ماشاءاللہ۔ اگلے چند سالوں کے بعد بچوں کا ذہن پیپر کی طرح بھرنے والا، نیوز پیپر کی طرح بھرنے والا ہے۔ انسٹاگرام اب بھی معلوم، اب دیکھو آپ فیس بک معلوم، انسٹاگرام معلوم، وہ معلوم، ہم کا ڈم کا سب معلوم۔ اگلے 5 سال کے بعد بچوں کا ذہن کیا ہونے والا ہے؟ فل ہونے والا ہے، فل ہونے والا ہے، نیوز پیپر کی طرح فل ہونے والا ہے۔ تب آپ سکھانا چاہو گے دین، تب سکھانا قرآن، تب دعائیں نہیں سیکھ سکتے، اس لیے اب بھی سکھانا ہے ماشاءاللہ، ابھی سکھانا ہے۔ یہ ہمارے پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ، یہ سنہرے بچے دل کے ٹکڑے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، تو آپ لوگ ان بچوں کو قدر کیجئے، ان کو آگے بڑھاتے رہیے، جب جب اس طرح پروگرام ہو تو ان کو تلاوت کے لیے آگے بڑھائیے، ان کو جو ہے ذرا بچے سمجھدار ہو تو ان کو ظہر عصر کی نماز پڑھا لگائیے، آگے بڑھائیے ماشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان پیارے پیارے بچوں کو تربیت دینے اور بڑوں کو بھی اس طرح کے شامل عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بیٹا ایک ایک لائن سے آ جاؤ، تم لوگ لائن سے اٹھو، آ جاؤ لائن سے آؤ، ہونا نہیں ہونا